حضرت عثمان پر الزام لگا دیا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو حکومت دیتے ہیں، صوبوں کا گورنر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی قوم برادری والوں کو بنایا ہے۔ یہ بات پھیلا دی، بنو امیہ کے لوگ زیادہ ہیں، فلاں زیادہ ہیں۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو لوگوں نے اس پر کان نہیں دھرے، مگر عام لوگوں میں پروپیگنڈا کر کے نفرت ڈالنا، فتنہ کرنا شروع کر دیا۔ مصر نیا نیا فتح ہوا تھا، وہاں کے گورنر تھے عمر بن عاص، ان کے بارے میں شکایتیں کیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ وہاں کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کے لگائے ہوئے دیگر جو عہدیدار تھے ان کے خلاف بھی شکایتیں۔ عبداللہ بن سرح جو وہاں گورنر بنائے گئے تھے، ان کو بنا دیا گیا تھا، ان کے خلاف شکایتیں، ہنگامہ آرائی۔ کیا چاہتے ہو؟ جی عبداللہ بن سرح کو معزول کیا جائے اور اس کی جگہ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنایا جائے۔ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا ایک شخص کی وجہ سے فتنہ اگر ہو رہا ہے تو اس کو ہٹا دیجئے تاکہ امن ہو جائے۔ آپ نے لکھ دیا عبداللہ بن سرح کو معزول کیا جاتا ہے، اس کی جگہ محمد بن ابو بکر کو گورنر مقرر کیا جاتا ہے، مہر لگا دی اور وہ تقرر نامہ محمد بن ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ وہ لشکر لے کر جا رہے ہیں مصر کے، وہاں جا کر گورنری سنبھالیں گے۔ راستے میں ان کو ایک شخص نظر آیا جو قافلے سے الگ جا رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا قافلے والوں نے، یہ ایک شخص الگ جا رہا ہے، کون ہے؟ قریب گئے تو دیکھا وہ حضرت عثمان کا غلام تھا۔ اس کو پکڑا، لے آئے، اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس ایک خط نکلا کہ محمد بن ابو بکر آ رہے ہیں، ان کو گورنری کا تقرر نامہ دیا گیا، ان کو گورنری نہ دینا، چارج نہ دینا، اختیار نہ دینا، بلکہ ان کو قتل کر دینا، اور نیچے حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی۔ یہ پریشان کہ ہمیں دیا ہے کہ ہم گورنر بنیں اور ادھر دیا ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے۔ غلام بھی حضرت عثمان کا ہے، جانور جس پہ سواری کر رہا ہے وہ بھی حضرت عثمان کا۔ ان کے اندر حضرت عثمان کے خلاف غصہ بھر گیا، بجائے آگے جانے کے 3 دن میں یہ لوگ مدینہ واپس آ گئے اور انہوں نے آ کر گھیراؤ کر لیا۔ حضرت عثمان سے کہا کہ یہ خط آپ کا اور یہ مہر آپ کی، یہ غلام آپ کا، آپ نے قتل کا حکم دے کر اپنا خون ہم پر حلال کر دیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کو خبر ملی، سب آئے۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ غلام آپ کا ہے؟ جی میرا ہے۔ یہ مہر آپ کی ہے؟ فرمایا بالکل اسی طرح کی بنی ہوئی ہے، مگر میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ یہ جو محمد بن ابو بکر کے قتل کا خط ہے یہ میں نے نہیں لکھا، مہر میری لگائی گئی ہے، غلام میرا استعمال ہوا ہے، مگر میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ مہر کس نے لگائی تھی؟ وہ خط کس نے لکھا تھا؟ آپ سب کو جاننے کا شوق ہوگا۔ یہ حرکت تھی مروان کی۔ کس کی؟ اونچی مروان۔ شاہ عبدالعزیز نے اس کے نام کے ساتھ لعنت بھیجی اس پہ کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بہت کہنا چاہیے جس کو آج کل کی زبان میں آپ کرپٹ کہتے ہیں، بگڑا ہوا، بہت ہی خراب شخص، اس نے یہ سازش کی تھی۔ حضرت عثمان قسم اٹھا لی، صحابہ کو یقین آ گیا کہ حضور کے جنت میں ساتھی ہیں حضرت عثمان۔ کتنی آیتیں ان کی شان میں، حضور کے فرمان، انہوں نے ان کے حلف پر یقین کر لیا اور بتا دیا کہ غلام استعمال ہوا ہے، مگر یہ خط حضرت عثمان نے
لیکن وہ تو چاہتے تھے فساد، سبائی ٹولہ، وہ تو امن نہیں چاہتا تھا. اس نے کہا نہیں جی ہم قصاص لیں گے. حضرت عثمان کے گھر کے گرد گھیرا، حصار، پڑاؤ ڈال دیا. 2 مہینے تک حضرت عثمان کو ان کے گھر میں نظر بند رکھا گیا. کربلا میں 3 دن پانی بند ہوا تھا، حضرت عثمان پر 2 مہینے پانی بند رہا. خلیفہ ہیں، حکم دے سکتے ہیں فوج کو، لیکن فرمایا میں نبی کے شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا. اور حضور نے فرمایا تھا صبر کرنا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب دیکھا حالات بگڑ رہے ہیں، اپنے شہزادوں امام حسن حسین کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے حضرت عثمان کے گھر پہ پہرا دینا، دیکھنا کوئی اندر داخل نہ ہو، کوئی شرارتی اندر نہ جانے پائے. ادھر یہ لوگ شور مچاتے، ہر وقت آوازیں لگاتے. یہ جس کو آپ کے ہاں دھرنا کہتے ہیں نا، یہ پہلا دھرنا تھا جو بلوائیوں نے حکومت وقت کے خلاف دیا تھا، صحابی کے خلاف دھرنا دیا ہوا ہے. روز شور ہو رہا ہے، لوگوں کو گھروں سے نکال کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کو قتل کرنا ہے، ہمارا ساتھ دو، دیکھو حضرت عثمان نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا حضرت علی کو، ہمارا پانی بند ہے. انہوں نے بمشکل 1 مشکیزہ، وہ بھی بڑی مشکل سے حضرت عثمان کے گھر میں بھجوایا. 2 مہینے میں کتنی تکلیف ہوگی. کتنی بڑی ہستی جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی، مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں لے کر وقف کیا، اسی کا پانی بند کر دیا. حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں محصور. ان ظالموں نے دیکھا کہ اس طرح تو وقت گزرتا جائے گا، اور دروازے پہ حسنین کریمین پہرا دے رہے ہیں. ان میں سے بلوائیوں نے ارادہ کیا، چند افراد نے، یہ لوگ پچھلے دروازے سے، پچھلی دیوار سے دیوار پھاند کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے. حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ گئے، ان میں سے ایک شخص نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی. حضرت عثمان نے فرمایا تیرا باپ اگر تجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھتا تو پسند نہ کر. انہوں نے داڑھی چھوڑ دی، پیچھے ہٹ گئے. یہ ظالم برے ارادے سے آئے تھے، تلواریں لے کر آئے تھے. حضرت عثمان غنی کی اہلیہ محترمہ نے شور مچایا، حضرت امیر المومنین کو قتل نہ کرو، لیکن ظالموں نے وار کر دیا. حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے اس قرآن کریم کے نسخے پر پڑے جو آپ پڑھ رہے تھے. آپ کی داڑھی خون سے بھر گئی. آپ کی اہلیہ نے شور مچایا، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا. وہ لوگ جو قاتل تھے وہ بھاگ گئے. آپ کو زخم لگے، پانی پیش کیا گیا. فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا تھا روزہ میرے پاس آ کے کھولنا. آپ نے اس حالت میں پانی نہیں پیا. آپ کو مظلومانہ، یعنی کتنا بڑا ظلم ہے آپ پر، آپ مظلوم ہیں، آپ کو شہید کیا گیا. ظالموں نے اس پر بھی بس نہیں کی، آپ کے جنازے پر پتھر مارے. جنت البقیع کی باؤنڈری میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، اس کے باہر دفن کیا گیا. وہ حصہ بعد میں جنت البقیع میں داخل ہوا.